اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما فإذا قضیتم الصلاة فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم فإذا اطمأننتم فأقیموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما۔ آیت نمبر 103-104 ہے، سورۃ النساء 5واں سپارہ۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو، پھر اذا جب، قضا آپ اردو میں بھی بولتے ہیں، اس کے بہت سارا معنی ہوتے ہیں۔ یہاں کسی چیز کو مکمل کر لینے کے معنی میں ہے، پورا کر لینا، اسی لیے قاضی کو بھی، فیصلے کرنے والے کو قاضی کہتے ہیں، یعنی وہ فیصلہ کرتا ہے، یعنی کام پورا کر دیتا ہے، جس کا جو حق ہے اس کو مل جاتا ہے۔ تو قضا اور قدر اردو میں بھی آپ بولتے ہیں۔ قضا ایک معنی اس کے موت کا بھی لیا جاتا ہے کہ زندگی انسان کی پوری ہو گئی، موت کا وقت مقرر آ گیا۔ تو یہاں قضا کا مطلب ہے پورا کر چکو، ٹھیک ہے۔ جب تم ٹھیک ہے، جب تم لوگ پورا کر چکو تو کھڑے ہو، ٹھیک ہے۔ کس لیے؟ اذکروا اللہ، اذکروا یہ ہے امر کا صیغہ، جمع کے لیے، یعنی جتنے بھی اللہ کے ماننے والے، اللہ کے بندے نماز ادا کرتے ہیں تو وہ سب پھر کیا کریں؟ اللہ کو یاد کریں۔ تو پھر کھڑے ہوئے، یعنی کس طرح سے؟ قیام میں، قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، قعود کہتے ہیں بیٹھنے کو، جنوب کہتے ہیں کروٹوں پر یعنی لیٹنے کو۔ تو جب نماز ادا کر چکو تو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے، ہر حال میں، یعنی یہاں ساری حالتیں جو بیان کی گئی ہیں تو اس وجہ سے یہاں بریکٹ میں ہر حال لکھ دیا ہے، یعنی جس حال میں بھی ہو، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، تو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اس کا یعنی اللہ کا دھیان رکھو، خیال رکھو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اعمال سے، میرے کاموں سے باخبر ہے۔ جب میں کھڑے ہو کر کوئی کام کر رہا ہوں تو مجھے اللہ یاد ہونا چاہیے، بیٹھے ہوئے کوئی کام کروں تو مجھے میرا مالک یاد ہونا چاہیے، جب لیٹے ہوئے بھی کوئی خیال دل میں لاؤں اور کچھ بھی سوچوں، کچھ بھی دیکھوں تو یاد رکھوں کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ہر حال میں اپنے مالک کو یاد کرتے رہو، ٹھیک ہے۔ یاد کرنا کئی طرح سے ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ زبانی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ذکر کرنا، اس کی تسبیح پڑھنا، اس کی بڑائی بیان کرنا۔ ایک یاد کرنا یہ ہے کہ اس کا حکم یاد رہے کہ اس کا حکم کیا ہے، مجھے کرنا کیا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے، فیضا پھر، اذا جب، پھر اذا جب، آپ اطمینان اردو میں بھی بولتے ہیں نا، اطمأننتم، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر حروف اصلی کیا ہیں؟ طا میم نون، ٹھیک ہے۔ تم تو یہ ظاہر ہے مخاطب کا صیغہ ہے۔ تو اب جو ہے جب تم کو اطمینان ہو جائے تو کیا کرو؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو پوری نماز پڑھو۔ پیچھے کس بات کا ذکر ہوا تھا؟ نماز خوف کا ذکر ہوا تھا، اس سے پہلے قصر کا ذکر ہوا تھا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے، ٹھیک ہے۔ جو وقت مقرر ہے، ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ہی ہوگی۔ اب ظہر کی نماز اگر ہم کہیں رات میں پڑھ لیتے ہیں اطمینان ہو جائے گا تو نہیں ہوگی، یا ظہر کی نماز ہم کہیں صبح 10 بجے پڑھ لیتے ہیں تو نہیں ہوگی۔ جب وقت ظہر شروع ہوگا جبھی وقت نماز ظہر ادا ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے نماز ایک وقت مقرر پر مقرر فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ موقوتا وقت کی جمع ہے۔ اور تم دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ، ٹھیک ہے۔ کمزوری تمہیں دکھانے کے ولا تہنوا، دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ سے جس چیز کی امید رکھتے ہو وہ اس کی امید نہیں رکھتے، اور اللہ خوب جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ اب آپ آئیے یہاں دیکھیے پچھلی آیت مبارکہ سے اس کا ربط۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ خوف کے بارے میں بیان فرمایا کہ نماز کی حالت میں جب آپ نے یعنی آپ کو خوف تھا تو آپ کے اپنے اذکار پورے نہیں ہو سکے اور آپ پورے کر بھی نہیں سکتے تھے،
اس لیے نماز پوری ہونے پر کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو. یہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑی آپ کے لیے شیلڈ ہے. اگر آپ اللہ کو یاد کرتے ہو آپ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہو. اگر آپ اللہ کو یاد نہیں کرتے اللہ کی حفاظت کا ذمہ آپ پر نہیں ہوتا. ہر طرف سے بلائیں اور مصیبتیں آپ کو گھیرتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اور اس وقت جب کہ آپ حالت خوف میں ہیں لازمی طور پر آپ اپنے مالک کو یاد کرو. یہ اللہ نے حکم دیا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ صیغہ کون سا ہے؟ یہ امر کا صیغہ ہے. فذکروا اللہ، یاد کرو. کس کو؟ اپنے مالک کو. اللہ ہم جس کو کہتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا محافظ ہے، ہمارا معین و مددگار ہے. اس کو یاد کرو. یعنی نماز بھی ادا کرو جیسی بھی ادا کی، پھر یاد بھی کرو، اس سے استغفار بھی کرو، تمہاری سختیوں کو دور کر دے گا. تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے. کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. تو یہاں پر جو یہ بات مذکور ہے کہ جب آپ نماز پوری کر لیں تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو تاکہ تلافی ہو جائے آپ کی، یا جو چیزیں آپ کی یعنی رہ گئی ہیں اس کو کیا کریں؟ اس کو آپ خلا کو پر کر لیں. ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کی تلافی ہو جائے. اس لیے اس کے علاوہ ہر حال میں ذکر کی کثرت ہونی چاہیے. جنگ کے موقع پر تو اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص حکم دیا. کیا فرمایا؟ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. سورہ انفال میں آپ کو ملے گی یہ آیت. جب تم کسی گروہ کے مقابل ہو تو جمے رہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تاکہ تم کیا کرو؟ فلاح پاؤ، یعنی کامیاب ہو جاؤ. تفلحون یعنی جب خوف کی حالت ختم ہو جائے اور دشمن کا کوئی خطرہ نہ رہے تو نماز کو اس کے پورے ارکان و شرائط اور حدود کے ساتھ مقررہ اوقات پر ادا کرو. ہاں، سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھی ہیں، اور بغیر سفر کے بھی آپ نے اس طرح نماز ادا کی ہے. لیکن یہ عادت نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے؟ عادت کے مطابق کیا ہے؟ نماز کے 5 جو اوقات ہیں ان 5 اوقاتوں میں 5 نمازیں ادا کی جائیں گی. لیکن ایک بات یہاں یاد رکھنے کی بہت زیادہ یعنی ضرورت ہے اور بڑی اہمیت ہے. وہ کیا کہ جیسے سفر کی بات ابھی کی، یا آپ یاد رکھیں کہ جب عرفات یا مزدلفہ میں جب جمع ہوتے ہیں یا دوسرے سفر میں، تو جب وہاں 2 نمازوں کو ملاتے ہیں، ظہر اور عصر کو یا مغرب یا عشاء کو جمع جو کرتے ہیں، جمع کرنے کی رعایت جو ہے وہ بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہی ہے. کیونکہ یہ وقت بھی سفر میں کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو اس کا وہی وقت ہے کہ مغرب کے ساتھ آپ نے عشاء پڑھ لی اور ظہر کے ساتھ آپ نے عصر پڑھ لی. ٹھیک ہے؟ اور اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو اس کی اجازت ملی تو آپ نے غیر سفر میں بھی یعنی حضر کے اندر حالت قیام میں